جب کافی کوششوں کے بعد بھی نیند نہ آئی تو اچانک اسے خیال آیا کہ کسی اور لڑکی کو بلا کر اسے بھلانے کی کوشش کرے، مگر دل نے واویلا ہی مچا دیا۔ تناوش کے بغیر اسے کوئی قبول نہیں تھی۔ جب نگھی جیسی لڑکی اس کے جذبات ابھارنے میں ناکام رہی تھی تو کوئی اور کیا کارنامہ انجام دیتی۔ اور پھر اس سے رہا نہ گیا۔ بستر چھوڑ کر اس نے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور چوکیدار کو بتانے لگا کہ الہی بخش کو کار لگانے کا کہے۔ وہ پوچھنے لگا، محافظوں کو بھی اٹھوا دوں دادا؟ نہیں، الہی بخش کو کہو کار لگا کر وہ بھی واپس لوٹ جائے، میں اکیلا ہی جاؤں گا۔ اس کی ٹھیک ہے دادا سن کر کبیر دادا نے ریسیور رکھ دیا۔ شب خوابی کا لباس اتار کر اس نے شلوار سوٹ پہنا اور باہر نکل آیا۔ الہی بخش کار کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر اس نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور کبیر دادا کے اندر بیٹھتے ہی ادب سے دروازہ بند کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ کار سٹارٹ ہوتے ہی چوکیدار نے سرعت سے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ گھر سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تناوش کی گلی میں موجود تھا۔ کوئی غیر مرئی طاقت جیسے اسے وہاں لے آئی تھی۔ گھر کے سامنے کار روک کر وہ باہر نکلا۔ گلی میں گھومنے والے ایک دو آوارہ کتے اس کے قریب آ کر بھونکنے لگے تھے۔ ان سے بے پرواہ ہو کر اس نے موبائل فون نکالا اور تناوش کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ وہ ششدر رہ گیا جب پہلی گھنٹی جاتے ہی کال وصول کر لی گئی تھی۔ جی؟ اس کی سریلی آواز نے کبیر دادا کے کانوں میں رس انڈیلا۔ وہ ہاں، میری بوتل ختم ہو گئی ہے، چابی کہاں رکھی ہے؟ میں نے دوسری بوتل نکالنی ہے، گڑبڑاتے ہوئے اس نے بہانہ گھڑا۔ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ اس نے مدھر ہنسی سے پوچھا۔ میں نے کہا نا میں بستر پر لیٹا ہوں۔ اس نے فوراً جھوٹ کا سہارا لیا۔ اگر چابی ساتھ لے گئی ہو تو کسی کو تمہاری طرف بھیج کر منگوا لیتا ہوں۔ اچھا، آپ بستر پر ہیں؟ اس کی معنی خیز ہنسی ابھری۔ ویسے گھر میں کتے کب سے پال لیے ہیں؟ اسپیکر سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی ہے اور یہ آواز مجھے کافی جانی پہچانی لگ رہی ہے، یوں جیسے میرے گلی کے کتے ہوں، بلکہ وہ کمبخت اب بھی بھونک رہے ہیں۔ مجھے کیا پتا؟ کبیر دادا منمنایا۔ پھر کس کو پتا ہوگا؟ وہ ایک دم دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ 16-17 کے چاند کی روشنی میں اس کا موہنا چہرہ دمک رہا تھا۔ موبائل فون کان سے ہٹاتے ہوئے وہ سبک روی سے اس کے قریب پہنچی۔ تو یہ ہے آپ کی خوابگاہ؟ میں تو بس چابی لینے آیا تھا۔ کبیر دادا نے ایک بار پھر جھوٹ بول کر اپنی بے ساختگی اور بے چینی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ سچ میں؟ وہ شوخی سے ہنسی۔ ہاں، کبیر دادا خفیف ہو گیا تھا۔ کسی انجانی ڈور سے بندھا ہوا وہ وہاں پہنچ تو گیا تھا، لیکن اب اسے اقرار کرتے ہوئے خفت محسوس ہو رہی تھی۔ بشرا خاتون دروازے پر نمودار ہوئی۔ ماں جی، آپ دروازہ کنڈی کر دیں، میں گھر جا رہی ہوں۔ ماں کو دیکھتے ہی اس نے حیا آلود لہجے میں کہا۔ بیٹا، خیریت تو تھی؟ بشرا نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کبیر دادا سے پوچھا۔ خالہ، یہ الماری کی چابی ساتھ لے کر آ گئی تھی، میں ابھی گھر لوٹا تو سوچا چابی لے آؤں۔ ہاں تو چابی لے جائے نا، وہ دونوں کو تنگ کرنے کی خواہش میں تھی۔ امی جان، تناوش نے روحانسا ہوتے ہوئے کہا، اور بشرا نے ہنستے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ کبیر دادا نے اطمینان بھرا گہرا سانس لیا تھا۔ چلیں بیٹھیں، اس سے پہلے کہ وہ لوٹ آئیں، تناوش نے شرارتی لہجے میں کہا، اور کبیر دادا فوراً ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کھانا کھا لیا تھا؟ اس کے کار موڑتے ہی وہ کھسک کر قریب ہوئی اور اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ اس کی خوشبو سے کار کی اندرونی فضا مہک اٹھی تھی۔ کبیر دادا کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، ہاں کھا لیا تھا۔ ایک لمحہ خاموش رہ کر وہ تیقن سے بولی، میں جانتی ہوں آپ نے نہیں کھایا۔ اس نے بے ساختہ پوچھا، تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیونکہ مجھ سے بھی نہیں کھایا گیا۔ وہ اپنی وارفتگی اور چاہت پہلے بھی نہیں چھپاتی تھی اور اب بھی بے باکی سے اظہار کر رہی تھی۔ مشکل تو کبیر دادا کو پیش آ رہی تھی، جس کا رواں رواں اس کا متلاشی ہونے کے باوجود وہ اظہار نہیں کر پا رہا تھا۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں، تم گھر جا کر راحت خالہ سے پوچھ لینا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن مجھے ابھی کھانا کھانا ہے، اور وہ بھی کسی ہوٹل میں۔ اس وقت؟ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ سوئیاں 2 کا ہنسا عبور کر گئی تھیں۔ وہ ہٹ دھرمی سے بولی، ہاں ابھی اور اسی وقت۔ کسی ہوٹل میں کھانا کھا کر مجھے ساحل سمندر پر لے جانا، میں چاند کی روشنی میں آپ کے ساتھ گھوموں گی۔ پاگل ہوئی ہو؟ لے جانا ہے کہ نہیں؟ اس نے لاڈ بھری ناراضگی سے پوچھا، اور کبیر دادا نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کار ساحل کی جانب موڑ دی۔ وہیں کسی ہوٹل میں وہ اسے کھانا بھی کھلا سکتا تھا۔ رات کے اس وقت بھی سڑکوں پر اچھی خاصی ٹریفک رواں تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑے ہوٹل کی پارکنگ میں کار روک رہا تھا۔ ہوٹل کے حال میں اس وقت بھی کافی گاہک نظر آ رہے تھے۔ کونے کی میز کا انتخاب کر کے اس نے نشست سنبھالتے ہوئے مینیو کارڈ اٹھا لیا۔ کیا کھاؤ گی؟
وہ شوخی سے بولی، کوئی ایسی چیز جو آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلا سکیں۔ مستیاں نہ کرو، یہ خوابگاہ نہیں ہوٹل کا ہال ہے۔ تناوش نے منہ بسورا، وہاں کون سا آپ مجھے گلے سے لگا کر رکھتے ہیں؟ کبیر دادا کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ نمودار ہوئی، نا شکری کہیں کی، اور وہ کہا لگا کر ہنس پڑی۔ اچھا بتاؤ نا، کیا کھاؤ گی؟ کچھ بھی منگوا لو، مگر اس کے بعد آئس کریم ضرور کھائیں گے۔ اور کبیر دادا سر ہلا کر اپنی مرضی کا کھانا منگوانے لگا۔ تناوش کے ساتھ چند لمحے بتاتے ہی اسے بھی سخت قسم کی بھوک کا احساس ہو رہا تھا۔ بیرے کے کھانا لانے تک وہ اس سے دن کی کارگزاری سننے لگی۔ سویا رہا ہوں، سارا دن کوئی کام ہی نہیں تھا۔ کندھے اچکاتے ہوئے اس نے ایک اور جھوٹ بولا۔ اب مجھے جلائیں تو نہیں نا؟ تناوش نے منہ بسورا اور کبیر دادا کھلکھلا پڑا۔ اس میں جلنے کی کون سی بات ہے بھلا؟ بس میں آپ سے نہیں بولتی۔ مصنوعی انداز میں منہ پھلاتے ہوئے وہ ہاتھوں کے پیالے میں اپنا من مونا چہرہ رکھ کر کبیر دادا کو گھورنے لگی۔ کبیر دادا کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ اس کا جی چاہا سب سے بے نیاز ہو کر اسے باہوں میں بھر لے۔ وہ اتنی ہی معصوم، بھولی بھالی اور پیاری لگ رہی تھی۔ اسی وقت بیرا کھانے کی ٹرے اٹھائے نمودار ہوا۔ اتنا زیادہ کھانا میں کیسے کھاؤں گی؟ بیرے کو میز پر برتن سجاتے دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ چلو میں بھی تمہارا ساتھ دے دوں گا، کبیر دادا نے اسے تسلی دی، اور پھر اسے خوب ڈٹ کر کھاتے دیکھ کر وہ معنی خیز لہجے میں بڑبڑائی، جھوٹا۔ یہ جھوٹا کسے کہا؟ کبیر دادا نے اسے گھورا۔ وہ کھلکھلائی، جھوٹے کو۔ کتنا منع کرتا ہوں کہ بدتمیزی نہ کیا کرو۔ وہ شرارت سے بولی، یہ بدتمیزی نہیں ہے کبیر جی، اظہار حقیقت ہے۔ بدتمیز؟ اس مرتبہ کبیر دادا نے آئس کریم کا ادھکھایا پیالہ اپنے سامنے سے ہٹا دیا۔ آئس کریم کھانا چھوڑا تو قسم سے اتنی زور زور سے رونا شروع کر دوں گی کہ پورا ہوٹل جمع ہو جائے گا۔ وہ فوراً دھمکی پر اتر آئی تھی۔ اس نے دوبارہ پیالہ قریب کرتے ہوئے کہا، پھر بکواس کیوں کرتی ہو؟ کروں گی بکواس، کہوں گی کبیر 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 کبیر۔ آپ مجھے روک کر دکھائیں۔ ایک تھپڑ سے ساری شوخی ہوا ہو جائے گی۔ اب تو اکیلے میں کہہ رہی ہوں، تھپڑ مارا تو سب کے سامنے بھی یہی کہوں گی۔ کیا؟ وہ بے ساختہ بولی، کبیر، اور کبیر دادا ہنس پڑا تھا۔ اسے ہنستا دیکھ کر ایک دم وہ شرما گئی تھی۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں نا؟ ہے نا؟ اچھا، مذاق اڑانے والا بھی میں ہو گیا۔ اب سارا کپ خود ہی تو خالی نہ کرے نا۔ اس کے سامنے پڑا کپ اٹھا کر تناوش نے اپنے کپ میں بچی ہوئی تھوڑی سی آئس کریم اس کے سامنے رکھ دی۔ اور منگوا لوں؟ اسے یوں شوق سے آئس کریم کھاتا دیکھ کر کبیر دادا نے بے ساختہ پوچھا۔ نہیں، اب چلتے ہیں۔ اپنا کپ خالی کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کبیر دادا نے بیرے کو اشارہ کر کے بل منگوایا۔ بل کے مدرجات پر ایک نظر ڈال کر اس نے جیب سے ایک بڑا نوٹ نکالا۔ باقی تم رکھ لینا، کہہ کر وہ تناوش کو ساتھ لیے چل پڑا۔ شکریہ سر۔ بیرے کی ممنونیت بھری آواز پر اس نے سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ جب گرل فرینڈ ساتھ ہوتی ہے تو لڑکے بڑی بڑی بخشش کیوں دیتے ہیں؟ اس کی ایک شوخ بات نے ایک بار پھر کبیر دادا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ تو تم میری گرل فرینڈ ہو؟ لڑکی بھی ہوں، دوست بھی ہوں، محبوبہ بھی ہوں، اور بیوی بھی۔ اتنے رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی مجھے نظر انداز کرتے رہتے ہیں آپ۔ اس نے منہ بسورا۔ یہ محبوبہ اور دوست کب سے بن گئی ہو؟ وہ کار کے نزدیک پہنچ گئے تھے جب کبیر نے یہ پوچھا۔ کیا نہیں ہوں؟ کبیر دادا کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنی جانب متوجہ کیا۔ کار پارکنگ میں جلتی روشنی اس کے روشن چہرے کو جگمگا رہی تھی۔ کالی سیاہ آنکھیں کبیر دادا پر جادو کرنے لگیں۔ وہ بے خود ہونے لگا تھا۔ 2-3 لمحے یوں ہی اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد کبیر دادا کے منہ سے پھنسے پھنسے الفاظ برآمد ہوئے۔ ہونا؟ ایک خوبصورت مسکان اس کے لبوں پر ظاہر ہوئی اور وہ مدھر لہجے میں بولی، کبیر۔ کبیر دادا مکمل ہیپناٹائز ہو چکا تھا۔ بے ساختہ بولا، جی۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں کتنی چاہت امڈ آئی تھی۔ تناوش نے فوراً شرما کر آنکھیں جھکا لیں۔ چلیں؟ ایک دم جھرجھری لیتے ہوئے کبیر دادا نے خود کو اس منظر کے سحر سے نکالا اور کار کا دروازہ تناوش کے لیے کھول دیا۔ بیٹھو۔ وہ ناز بھرے انداز میں بیٹھ گئی۔ دروازہ بند کر کے کبیر دادا گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور کار آگے بڑھا دی۔ ساحل پر جائیں گے؟ اس نے فوراً یاد دہانی کروائی۔ کبیر دادا نے ہنکارا بھرا۔ کار میں خاموشی چھا گئی تھی۔ کبیر دادا اپنی بے خود ہوتی حالت پر خفت سی محسوس کر رہا تھا۔ خاموشی کو تناوش کی آواز نے توڑا۔ وہ پوچھ رہی تھی، میرا کبیر کہنا آپ کو برا لگتا ہے؟ اگر میرا جواب اسبات میں ہو تو؟ کبیر دادا نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے خود پر مصنوعی سنجیدگی طاری کی۔ پھر میں جانو، شہزادہ، سرتاج وغیرہ کہہ کر پکار لیا کروں گی۔ اس نے بھی اپنا لہجہ سنجیدہ ہی رکھا تھا، مگر الفاظ سے ٹپکتی شرارت نے کبیر دادا کو ہنسا دیا۔ تم لا علاج ہو۔
کار کی فضا تناوش کے کہہ کہے سے گونج اٹھی تھی۔ بتایا نہیں؟ اس نے منہ بنایا۔ کبیر ہی ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں ایک منظر ابھرا کہ تناوش اسے جانو میرے شہزادے کہہ کر مخاطب کر رہی ہے، اور یہ سنتے ہوئے پاشا اپنی کن پٹی پر پستول رکھ کر خودکشی کر رہا ہے۔ وہ ہٹ دھرمی سے بولی، میرا جو دل چاہے گا کہوں گی، بدلے میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں مس مصیبت اور دماغ چوس کے علاوہ بھلا کیا کہہ سکتا ہوں؟ اور تناوش اس کی بے بسی پر کھلکھلا دی۔ ساحل پر اتنے ہوٹل کھلے ہیں، یہاں بھی کھانا کھایا جا سکتا تھا۔ سڑک کنارے ہوٹلز دیکھتے ہی وہ پوچھنے لگی، مقصد کھانا کھانا تھا نا، وہ پورا ہو گیا؟ وہ کار کو آگے لے گیا۔ ایک جگہ پر اس نے کار سڑک سے کچے پر اتاری اور ایک مناسب جگہ پر پارک کر دی۔ ننگے پاؤں چلیں گے؟ پاؤں سے چپل اتار کر وہ باہر نکل آئی۔ سر پر لیا ہوا دوپٹہ اس نے مفلر کی طرح گلے میں لپیٹا اور اس کے گھنے سیاہ لمبے بال کالی گھٹا کی طرح اس کی کمر تک بکھر گئے۔ چاند کی روشنی میں اس کا حسن مزید نکھر آیا تھا۔ کبیر دادا بھی جوتے اتار کر باہر نکل آیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر پانی کی طرف بڑھ گئی۔ پاؤں سے پانی ٹکراتے ہی اس نے شلوار کے پائنچے اوپر کر لیے تھے۔ وہ کافی دور آ گئے تھے، وہاں دوسرے لوگ دکھائی نہیں دے رہے تھے، اور اسی وجہ سے اس نے سر اور پنڈلیوں وغیرہ سے کپڑا ہٹانے میں کوئی قباحت نہیں سمجھی تھی۔ آپ پہلے کبھی یہاں آئے ہیں؟ وہ کبیر دادا کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہیں اتنا فارغ دکھائی دیتا ہوں۔ آج فارغ تھے؟ اس سوال کا مقصد؟ وہ چڑ گیا۔ وہ لاڈ سے بولی، آپ سے یہ منوانا کہ میں آپ کو پیاری لگتی ہوں۔ وہ اس کی طرف مڑا، اگلے ہی لمحے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ ہاں ہاں ہاں، لگتی ہو پیاری، بہت زیادہ۔ اور بھی کچھ پوچھنا ہے تو ایک بار ہی پوچھ لو۔ چاندنی میں نہائے ہوئے تناوش کے سحر انگیز وجود کے سامنے کبیر دادا نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اسے اپنا مقام، حیثیت اور شخصیت بھول چکی تھی۔ بس یاد رہا تھا تو دل کا واویلا جو تناوش کا نام جپ رہا تھا۔ چھوڑے نا، کوئی آ جائے گا۔ ایک دم وہ شرما گئی۔ اس کی شوخی اور تیزی تراری کہیں کھو گئی تھی۔ اسے تنگ کرنے کے لیے شاید کبیر دادا مزید بھی پیش قدمی کرتا، مگر اسی وقت وہ روشنی میں نہا گئے۔ کوئی گاڑی سڑک سے اتر کر اسی طرف آ رہی تھی۔ تناوش تڑپ کر اس کی آغوش سے نکلی۔ تیز روشنی سے بچنے کے لیے انہوں نے چہروں کے سامنے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ وہ جو کوئی بھی تھا کافی بد تہذیب اور اجڑ لگ رہا تھا۔ آنے والی گاڑی ان کی کار کے ساتھ رک گئی۔ تیز روشنی کے بجھتے ہی انہوں نے آنکھوں کے سامنے پکڑے ہاتھ ہٹائے۔ روشنی کا اثر ختم ہوتے ہی انہیں کھلی چھت کی جیپ کا ہیولا نظر آیا۔ اس میں 4 آدمی سوار تھے۔ نیچے اترتے وقت وہ بے ہنگم کہے لگا رہے تھے۔ تناوش کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑک رہا تھا۔ ہیولوں کو اپنی جانب رخ کرتے دیکھ کر تناوش فوراً گلے میں جھولتا دوپٹہ سر پر لپیٹ کر چھاتی پر پھیلانے لگی۔ ارے رومانوی سین تو ختم ہو گیا ہے۔ ہیرو صاحب نے ہیروئن کو اپنے بازوؤں کے گھیرے سے آزاد کر دیا ہے۔ ایک واحیات آواز تناوش کے کانوں میں پڑی اور اس نے فوراً کبیر دادا کا ہاتھ پکڑ لیا، گویا اس کا سہارا چاہ رہی تھی۔ وہ آوارہ گردوں کی کوئی ٹولی تھی جو اکیلے جوڑے کو دیکھ کر لوٹنے چلے آئے تھے۔ ایسے گروہ اکیلے آدمیوں کو لوٹنے کے ساتھ عورتوں کی عزت خراب کرنے میں بھی کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے۔ ڈر گئی ہو؟ آنے والوں سے بے نیاز وہ چاہت بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کبیر دادا کو ایسے سڑک چھاپوں سے کیا خوف ہو سکتا تھا جس کی ساری زندگی ہی ایسے حالات کا سامنے کرتے گزری ہو۔ وہ نڈر لہجے میں بولی، نہیں، آپ کی موجودگی میں ذرا بھی ڈر نہیں لگتا۔ اگر تم سے کچھ نہیں ہو پا رہا تو اس بلبل کو ہمارے حوالے کر دو بھائی۔ وہ دور ہی سے اپنے اندر کی غلاظت کا اظہار کرتے آ رہے تھے۔ اچھا، سب سے پہلے کون سا سورما اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گا؟ وہ 4-5 قدم دور تھے جب کبیر دادا کی اطمینان بھری آواز ابھری۔ آگے والے دونوں آدمی ٹھٹک کر رکے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے گویا آنکھیں پھاڑ کر کبیر دادا کی جانب دیکھا۔ کبیر دادا؟ ہکلاتی اور پھنسی پھنسی آواز ان کے حلق سے برآمد ہوئی۔ اگلے ہی لمحے دونوں کا جسم ریشے والے مریض کی طرح لرزنا شروع ہو گیا تھا۔ عقب میں آنے والوں کے کانوں میں جب کبیر دادا کی آواز پڑی، وہ بھی ہکا بکا کھڑے رہ گئے تھے۔ ان کی آواز سنتے اور شکل دیکھتے ہی کبیر دادا انہیں پہچان گیا تھا۔ وہ اس کے اپنے ہی آدمی تھے۔ تو تم لوگ رات کو یہ کام بھی کرتے ہو؟ ان کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کبیر دادا پھونکارا۔ معاف کر دیں دادا۔ آگے والے ہونٹوں پر یہ الفاظ تھے کہ کبیر دادا کا ہاتھ گھوما۔ چہرے پر پڑنے والے تھپڑ نے اسے ریت پر اچھال دیا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اگلے منٹ میں باقی تینوں بھی بھرپور تھپڑ کھا کر اس کے ساتھ لیٹے نظر آ رہے تھے۔ غلطی ہو گئی دادا، معاف کر دیں دادا، آئندہ ایسا نہیں کریں گے دادا۔ ہر ایک کی زبان پر مختلف الفاظ رقصاں تھے، مگر تمام کا مطلب معذرت کرنا ہی تھا۔
قریب ہو کر کبیر دادا نے فٹ بال کو کک مارنے کے انداز میں ان پر چند ٹھوکریں برسائیں۔ وہ واویلا کرتے ہوئے لیٹے رہے، اٹھنے کی جرت کسی نے نہیں کی تھی۔ نوید، اڈے انچارج کو کال کر کے یہیں بلا لو، اس کی آمد تک کان پکڑ کر مرغا بنے رہو، میں ذرا آگے تک جا رہا ہوں، واپسی پر اسے یہاں موجود ہونا چاہیے، اور اسے کال بھی مرغا بنے بنے کرو گے۔ کبیر دادا کی بات ختم ہوتے ہی انہوں نے اس صورت سے مرغا بنتے ہوئے کان پکڑے تھے کہ تناوش کھل کھلا پڑی۔ نوید نامی آدمی اسی حیت میں کان پکڑے اپنے اڈے کے انچارج کو کال کرنے لگا۔ کبیر دادا تناوش کو لے کر ان سے دور ہٹنے لگا۔ یہ لوگ آپ سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں، حالانکہ اتنے پیارے اور نرم دل ہیں آپ؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بھول پن سے پوچھنے لگی۔ وہ مسکرایا۔ پاگل، تم نے کبیر دادا کا صرف ایک ہی روپ دیکھا ہے، میں اپنے کبیر کے سارے روپ دیکھ چکی ہوں، پھر بھی ڈر نہیں لگتا؟ وہ معصومیت سے بولی۔ بہت لگتا ہے، آپ کے دور جانے کا، بچھڑنے کا، روٹھنے کا، کسی اور لڑکی کی طرف متوجہ ہونے کا، اور مجھے دھتکار دینے کا ڈر ہر وقت میرے دل کو لرزاتا رہتا ہے۔ وہ صاف گوئی سے بولا۔ صحیح کہا، جس دن سے تم میری زندگی میں آئی ہو میری یہی کوشش رہی ہے، کاش میں اس میں کامیاب ہو گیا ہوتا۔ اللہ پاک نہ کرے ایسا ہو، مر جاؤں گی اور پھر روتے رہیں گے آپ۔ اس دھمکی سے کبیر دادا پر منکشف ہوا کہ شاید پاشا کی کوششیں بیکار جائیں۔ اتنے خلوص بھرے لہجے میں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نگی کی آمد کے بعد تناوش کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات نمودار ہوئے، اور اسے بغیر کسی شک و شبے کے یقین ہو گیا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس کے باوجود وہ اسے سمجھانے سے باز نہیں آیا تھا۔ تم کسی اور سے شادی کر کے گھریلو زندگی گزار سکتی ہو، ایسی شرافت بھری زندگی جس کی تم حقدار بھی ہو۔ ایک شریف اور باکردار مرد ہر وہ خوشی، ہر وہ سکون اور اطمینان تمہاری زندگی میں لے آئے گا جس کی تم حقدار بھی ہو۔ میرے ساتھ سوائے خواری اور کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ اگر آئندہ ایسا کچھ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اس انداز میں دھمکی دی تھی۔ کیا کہا؟ کبیر دادا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہی جو آپ نے سنا، ہنس کر کہتے ہوئے وہ بھاگ پڑی۔ وہ بھی اس کے بچپنے میں دلچسپی لیتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ پڑا۔ تناوش کی رفتار کافی تیز تھی، مگر وہ جتنی بھی تیز ہوتی کبیر دادا کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے جلد ہی تناوش کو جا لیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے پکڑتا، تناوش ہائے کہتے ہوئے ریت پر لیٹ گئی۔ کیا ہوا؟ کبیر دادا پریشان ہو کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پاؤں میں موچ آ گئی ہے، اف، بہت درد ہو رہا ہے، ٹخنے پر زور دیتے ہوئے وہ کراہی۔ دکھاؤ مجھے۔ گھٹنے ساحل کی گیلی ریت پر ٹیکتے ہوئے وہ اس کا ٹخنا سہلانے لگا۔ تناوش نے کراہتے ہوئے اس کے کندھے پر ماتھا رکھ دیا تھا۔ کس نے کہا تھا بھاگو؟ اس نے پریشانی بھرے لہجے میں اسے ڈانٹا۔ اب غصہ تو نہ کرے نا، ہائے درد ہو رہا ہے، وہ روحانسی ہونے لگی۔ اچھا ٹھیک ہو جائے گا، روتے نہیں ہیں۔ اس کی روتی آواز سن کر کبیر دادا کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ وہ منہ بسورتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو تو بس ڈانٹنا ہی آتا ہے۔ اچھا نہیں ڈانٹتا، وہ پیار بھرے انداز میں اسے پچکارنے لگا۔ میں نہیں بولتی، آپ کی وجہ سے میرے پاؤں میں موچ آئی ہے۔ ہائے اللہ جی، اب میں کیسے چلوں گی؟ کچھ نہیں ہوتا، اور اب اٹھو، چل سکتی ہو یا نہیں؟ کبیر دادا نے بازو سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ نہیں چل سکتی، وہ پاؤں پر بالکل زور نہیں دے رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، کبیر دادا نے اطمینان سے اسے بازو میں بھر کر اوپر اٹھا لیا۔ ایک دم خوش ہوتے ہوئے اس نے کبیر دادا کے گلے میں باہیں ڈال کر سر اس کی چھاتی پر رکھ لیا۔ کبیر دادا کو وہ پھول کی طرح ہلکی لگی تھی۔ کبیر دادا واپس چل پڑا۔ کیا میرا وزن بہت زیادہ ہے؟ ہاں، کبیر دادا نے اس بات میں سر ہلایا۔ گلاب کے پھول سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا۔ وہ اس کی ہاں سن کر منہ پھلاتے ہوئے اسے ناراضی بھری نظروں سے گھورنے لگی تھی، مگر اگلا فکرہ سن کر خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ ہائے اللہ جی، یہ لڑکا بھی اکیلی لڑکی دیکھ کر کیسے پٹا رہا ہے۔ کبیر دادا ترکی با ترکی بولا، تم میری بیوی ہو محترمہ۔ وہ کہاں ہار ماننے والی تھی، فوراً بولی، اسی لیے تو میں بھی حیران ہوں کہ آپ بیوی پر کیوں ٹھڑک جھاڑ رہے ہیں۔ کبیر دادا کھسیاتے ہوئے بولا، میں تمہیں یوں ہی تو دماغ چوس نہیں کہتا۔ وہ مسر ہوئی۔ اچھا بتائیں نا، کیا سچ میں میرا وزن بہت زیادہ ہے؟ کہہ تو دیا ہے پھول کی طرح ہلکی لگ رہی ہو۔ تو پھر آپ پہلے اٹھاتے نا، مجھے موچ آنے کا بہانہ تو نہ کرنا پڑتا۔ کیا یہ بہانہ ہے؟ اس نے رکتے ہوئے تناوش کو گھورا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے نیچے والا ہونٹ اوپر والے ہونٹ پر چڑھایا اور اوپر نیچے سر ہلا دیا۔ اس عالم میں وہ کبیر دادا کو ننھی بچی ہی لگی تھی۔ دل کرتا ہے نیچے پھینک دوں۔ وہ جلدی سے بولی، سچ مچ چوٹ لگ جائے گی اور ہر وقت اٹھا کر پھرنا پڑے گا۔ اچھا اترو نیچے۔ کبیر دادا نے بادل نخواستہ اسے نیچے اتارا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے ساتھ لگتے ہوئے بولی، اپنے موبائل سے میری تصویر ہی کھینچ لیتے،
کتنی پیاری لگ رہی ہوں، اتنی خوبصورت بھی نہیں ہو، کبیر دادا نے اسے چڑھایا۔ ٹھیک ہے، نہیں کھنچواتی۔ اس نے دور ہونے کی کوشش کی مگر کبیر دادا نے فوراً ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے قریب سمیٹ لیا۔ مذاق کر رہا تھا دماغ چوس، یہ کہہ کر وہ اپنے قیمتی موبائل فون سے دھڑا دھڑ اس کی تصویریں اتارنے لگا۔ پہلے پہل تو وہ مختلف پوز بنا کر تصویریں کھنچواتی رہی، پھر شرارتی لہجے میں بولی، اچھا اب بس کرے نا، اتنی زیادہ تصویروں کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔ اجازت مانگی کس نے ہے؟ کبیر دادا نے کہا۔ بس دھونس جماتے رہنا، یہ نہیں کہ چھوٹی سی بچی کا ذرا سا مان ہی رکھ لیں۔ اچھا جی نہیں کھینچتا، اب چلیں۔ وہ موبائل فون جیب میں ڈال کر اسے ساتھ لیا آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان آدمیوں کے قریب پہنچ چکے تھے۔ چاروں آدمی مرغا ہی بنے ہوئے تھے، ایک پانچواں آدمی ان کے ساتھ کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ یقیناً وہ اڈا انچارج تھا، اس نے وہاں پہنچنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگائی تھی۔ سنوبر، یہ تمام صبح سورج ابھرنے تک یوں ہی کان پکڑے رہیں گے اور تم یہیں کھڑے ہو کر ان کی نگرانی کرو گے۔ اگر کسی نے بھی کان چھوڑے یا تم نے بیٹھنے کی کوشش کی تو ورثاء کو کفن دفن کی ہدایت کرنا نہ بھولنا۔ جی دادا، اس نے ندامت سے سر جھکا لیا تھا۔ خیر تمہاری باقاعدہ کلاس تو میں کل لوں گا۔ کبیر دادا کا گھمبیر لہجہ مخالف کا پتا پانی کرنے کے لیے کافی تھا۔ غنڈہ گردی اور بدماشی کے بھی کچھ اصول ضرور ہوتے ہیں، ان کے بارے اڈے پر آ کر روشنی ڈالوں گا۔ غلطی ہو گئی دادا، معاف کر دیں۔ کان پکڑے نوید کی کراہتی ہوئی آواز بلند ہوئی۔ باقی بھی پکارنے لگے، معاف کر دیں دادا، ایک موقع دے دیں دادا۔ زندہ چھوڑ کر موقع ہی تو دیا ہے، آج انہیں معاف کر دیں۔ خاموش کھڑی تناوش نے ایک دم کبیر دادا کا ہاتھ تھام کر التجا کی، تم بیچ میں دخل نہ دو۔ کبیر دادا نے اس کی طرف سخت نظروں سے گھورا۔ میں کہہ رہی ہوں نا، انہیں ایک اور موقع دے دیں، وہ مصر رہی۔ اٹھو اور دفع ہو جاؤ۔ اس مرتبہ کبیر دادا تناوش کا حکم نہیں ٹال سکا تھا۔ وہ چاروں کھڑے ہو کر اپنی جیپ کی طرف بھاگ پڑے تھے۔ تم بھی، کبیر دادا نے سنوبر کو کہا اور وہ بھی ان کے پیچھے بھاگ پڑا۔ ان کے غائب ہوتے ہی اس نے تناوش سے پوچھا، اب چلیں یا صبح کی اذان یہیں سننی ہے؟ چلیں۔ کبیر دادا کو محبت پاش نظروں سے گھورتی ہوئی وہ کار کی طرف بڑھ گئی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اور رومانوی اردو کہانی جس کا نام ہے رکھیل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 16 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یار تمہارے پاس کوئی اور موضوع نہیں ہے؟ کاشف راجپوت نے سامنے بیٹھے پاشا کی بات سنتے ہی بیزاری ظاہر کی۔ پاشا مصر ہوا۔ دادا آپ میری بات تو مکمل ہونے دیں۔ اچھا بولو، کاشف نے گویا بادل نخواستہ کہا۔ کبیر دادا نے خود اعتراف کر لیا ہے، اب تو آپ بھی مان جائیں۔ اچھا مان لیا، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ جب کبیر دادا خود اس مسئلے کو حل نہیں کر پا رہا تو میں کیا کروں گا؟ مجھے پکا یقین ہے کہ وہ کمینی کبیر دادا کو جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا رہی ہے۔ تو وہ نہ پھنسے، کاشف راجپوت نے منہ بنایا۔ شکار کبھی پھنسنا نہیں چاہتا، شکاری اپنی چالوں اور مہارت کو بروئے کار لا کر شکار کو اپنے بس میں کرتا ہے۔ چلو مان لیا کہ وہ دوغلی ہے اور کبیر دادا کو جھوٹی محبت کے جال میں پھانس رہی ہے۔ کبیر دادا نے بھی تمہیں کھلی چھوٹ دے دی ہے، لیکن اب کیا لایا عمل اپناؤ گے؟ کیا وہ لڑکی تمہاری آفر کو قبول کرتے ہوئے ایک بڑی رقم کا مطالبہ کرے گی اور کبیر دادا کی زندگی سے دفع ہو جائے گی، یا کوٹھی بنگلے کار وغیرہ کے بدلے کبیر دادا کی زندگی سے نکلنے پر تیار ہو جائے گی؟ ہاں ایسا ہی ہے، پاشا نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلایا۔ تو عمل کرو نا اپنے منصوبے پر، کبیر دادا کی غیر موجودگی میں گھر چلے جاؤ اور اس سے اطمینان سے بات کر لو۔ لیکن یاد رکھنا، اگر تمہارے تئیں وہ اتنی ہی چالاک اور تیز ہے تو آسانی سے کوئی آفر قبول نہیں کرے گی۔ جانتا ہوں، اسی لیے اسے موقع دوں گا کہ وہ ہنسی خوشی میری آفر قبول کر لے۔ دوسری صورت میں ماں بیٹی کا عدم آباد کا ٹکٹ کٹوا کر کبیر دادا کو کہہ دوں گا کہ میری آفر قبول کر کے دونوں ماں بیٹی کہیں چلی گئی ہیں، اور چونکہ ندامت کی وجہ سے وہ آپ کا سامنا نہیں کر پا رہی تھیں اس لیے وہ آپ کو ملنے نہیں آ سکی۔ یار کیوں غریب کی زندگی کے پیچھے پڑے ہو؟ وہ معصوم، بھولی بھالی اور گھریلو لڑکی ہے۔ ایسی لڑکیاں جس سے شادی کر لیں اس کی ساری خامیوں کو بغیر کسی کراہت کے قبول کر لیتی ہیں۔ ان کا مقصد زندگی ہی شوہر کا آرام، سکون اور خدمت گزاری ہوتا ہے۔ یہ جو تمہیں اس کی مکاریاں اور چالاکیاں نظر آ رہی ہیں نا، یہ اس کی فطرت ہے۔ اس نے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے کبیر دادا کا ہاتھ تھاما، اور جب ہر قدم پر معاشرے کی زیادتیوں کا شکار لڑکی کو تحفظ اور سہارا ملا تو وہ جی جان سے تحفظ فراہم کرنے والے کی خدمت میں جٹ گئی، اپنا سب کچھ اسی کو سمجھنے لگی،
اور یقین مانو جب کوئی عورت خلوص دل سے کسی کا خیال رکھتی ہے نا تو اس کے کام کرتی ہے اور گھریلو زندگی کے ہر مرحلے میں مرد کو مصروف عمل نظر آتی ہے، تب مرد کا دل بھی اس کی طرف کھنچتا ہے، وہ اسے پاؤں کی جوتی نہیں سر کا تاج سمجھنے لگتا ہے۔ اور یہی کبیر دادا کے ساتھ ہوا ہے، جسے تم اس معصوم لڑکی کی چالاکیاں سمجھنے لگے۔ رہنے دو بیچاری کو کبیر دادا کے پاس، باقی گینگسٹرز نے بھی تو شادیاں کی ہوئی ہیں نا، تھوڑا عرصہ تو گزرنے دو۔ نئی نویلی دلہن کے نخرے شوہر ہنسی خوشی برداشت کر لیتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ نئی جوانی کا بخار اترتا ہے، مرد سنبھل جاتا ہے اور اس کی پرجوش محبت میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ میں آپ سے بالکل متفق نہیں ہوں، کیونکہ کوئی گھریلو لڑکی اتنی جلدی کبیر دادا کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتی۔ شادی کو ہفتہ نہیں ہوا اور کبیر دادا کو اس کے علاوہ کچھ سوجتا ہی نہیں۔ اگر شروعات میں یہ حالت ہے تو آگے چل کر جانے وہ کیا غضب ڈھائے۔ پاشا، تمہارا سنکی اور خبتی پن جانے کب ختم ہوگا؟ ایک بار جو خیال تمہارے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے نا، اسے نکالنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں دادا، وہ ایسی ہی ہے اور میں اسے بے نقاب کر کے رہوں گا۔ اگر کسی دن کبیر دادا کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ خود اسے چھوڑ کر نہیں گئی تھی بلکہ پاشا نے اسے قتل کیا تھا، سوچو اس وقت کیا ہوگا۔ کبیر دادا جانتے ہیں کہ وہ میرے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں، باقی میں اس ڈائن کو ایک موقع دوں گا کہ کبیر دادا کی جان چھوڑ دے۔ اگر اس نے میری بات نہ مانی تب میں انتہائی قدم اٹھاؤں گا۔ اچھا، اسے قتل کرنے سے پہلے ایک بار پھر مجھ سے مشورہ کر لینا۔ کاشف راجپوت نے گویا بات ختم کرنے کا اعلان کیا۔ آپ وعدہ کریں کبیر دادا کو یہ بات نہیں بتائیں گے؟ پاشا، تم صرف کبیر دادا کے نہیں، میرے لیے بھی چھوٹے بھائیوں جیسے ہو۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ کبیر دادا تم سے متنفر ہو۔ باقی تم ایک بار کوشش کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے اس وقت تک میں کوئی مناسب حل سوچ لوں۔ یقیناً اس لڑکی کا قتل اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جب کبیر دادا کے دل میں اس کی محبت کا خیال بیٹھا ہوا ہے تو اس کی موت کبیر دادا کو کوئی نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، اور ایسے معاملوں میں انسان ساری زندگی نہیں سنبھل پاتا، شاید وہ خود کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا بیٹھے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ پاشا حقیقتاً پریشان نظر آنے لگا تھا۔ ڈرا نہیں، سمجھا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے دادا، میں آپ کو بتا کر ہی یہ انتہائی قدم اٹھاؤں گا۔ پاشا نے کھڑے ہو کر الوداعی مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ رات کو دیر تک جاگنے کی وجہ سے وہ صبح تاخیر سے جاگا تھا۔ تناوش بھی نماز پڑھ کر دوبارہ سو گئی تھی۔ دن کے 12 بجے کبیر دادا کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے پہلو میں بے خبر سوتی دکھائی دی۔ نیند کی حالت میں اس کی معصومیت اور زیادہ اجاگر ہو گئی تھی۔ اٹھنا نہیں ہے؟ کبیر دادا نے اس کے گالوں کو تھپ تھپایا اور وہ جاگ گئی۔ نہیں، وہ کروٹ تبدیل کر کے اس کے قریب ہو گئی۔ 12 بج رہے ہیں محترمہ۔ تو کیا ساری رات بھی تو آپ نے سونے نہیں دیا نا؟ ویسے غلط بیانے اور الزام لگانے کا کوئی ڈپلومہ کیا ہوا ہے یا قدرتی ہی ایسی ہو؟ رات کو 2 بجے جا کر مجھے بے آرام کرنے والا کون ہے؟ آپ۔ کھانا کھلانے کے لیے ہوٹل پر لے جانے والا کون ہے؟ آپ۔ ساحل سمندر پر مجھے گود میں اٹھا کر وقت ضائع کرنے والا کون ہے؟ آپ۔ گھر واپسی پر وہ جلد بازی میں مزید کوئی راز افشا کرنے والی تھی کہ ایک دم چپ ہو گئی۔ کہو نا، خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ کبیر دادا نے اسے چھیڑا۔ وہ حیا آلود لہجے میں بولی، رہنے دیں۔ رہنے کیوں دیں؟ بات تو مکمل کرو۔ کبیر دادا کو اسے چھیڑنے میں مزہ آ رہا تھا۔ تنگ نہ کرے نا، اس نے ایسے انداز میں کہا کہ کبیر دادا کو مانتے ہی بنی۔ اچھا، اب گپوں کا وقت نہیں ہے، مجھے سچ میں دیر ہو گئی ہے، جلدی سے اٹھ کر کچھ کھانے کو لاؤ۔ اس کا سنجیدہ لہجہ سن کر وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھی، مگر بستر چھوڑنے سے پہلے وہ اس کے چہرے پر جھک کر شرارت کرنا نہیں بھولی تھی۔ ناشتہ وغیرہ کر کے کبیر دادا رخصت ہو گیا اور وہ کتابیں کھول کر بیٹھ گئی۔ ظہر کی اذان سن کر اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور پھر پڑھنے بیٹھ گئی۔ اسی وقت راحت خالہ دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئی۔ بیٹی، پاشا صاحب آپ کو ملنے آیا ہے۔ پاشا صاحب؟ اس نے حیرانی سے دہرایا۔ صاحب جی کا بہت چہیتا ہے، بالکل ان کے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے۔ راحت خالہ نے مختصر الفاظ میں پاشا کا مکمل تعارف کروایا۔ اچھا۔ کتابیں بند کر کے اس نے دوپٹہ سر پر لپیٹا اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم بھائی جان۔ اس نے گردن میں ہلکا سا خم کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھے خوش شکل جوان کو سلام کہا۔ پاشا نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا، مگر اس نے کھڑے ہونے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ دوسرے صوفے پر نشست سنبھال کر اس نے راحت خالہ کو چائے لانے کا کہا اور خوشگوار لہجے میں بولی، بھیا کیسے تشریف آوری ہوئی؟ بس یوں ہی، پاشا نے کندھے اچکائے۔ تناوش کو دیکھتے ہی وہ خود کو نروس سا محسوس کرنے لگا تھا۔
نفاست سے دوپٹہ لیے ہوئے وہ واقعی معصوم اور بھولی بھالی لگ رہی تھی۔ رہی صحیح کسر اس کے خلوص بھرے لہجے نے پوری کر دی تھی۔ اس دن تقریب میں آپ کو دیکھا تھا، لیکن کبیر نے آپ کا تعارف ہی نہیں کروایا۔ اس نے بے تکلفی سے کبیر دادا کا نام لیا۔ پاشا حیران رہ گیا تھا، شاید انہوں نے ضروری نہ سمجھا ہو۔ آج تو ان سے ضرور جھگڑا کروں گی۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی کہ مجھے اپنے بھیا ہی سے متعارف نہ کروایا؟ چلیں میں خود آ گیا ہوں نا۔ پاشا اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹا کر ڈرائنگ روم میں لگی تصویروں کو گھورنے لگا۔ تناوش کے قریب آنے کے بعد اسے بات کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ بہت اچھا کیا، روزانہ چکر لگا جایا کریں، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، آپ کی آمد سے میری زندگی کا بہت بڑا خلا پر ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے مقتول بھائی شاہ نواز کی یاد آئی اور اس کی آواز گلوگیر ہو گئی۔